وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا۔ قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ گزشتہ جمعے میں اس پر بات کی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لاتے اس وقت ایک دعا پڑھا کرتے تھے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا، ہمارے لیے کافی ہو گیا اور ہمیں ٹھکانہ دیا۔ کتنے ہی ایسے ہیں جن کے لیے کافی ہونے والا کوئی نہیں اور ٹھکانہ دینے والا کوئی نہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے گھر کی جو نعمت عطا کی ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ قرآن کریم اس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ گھر ہم نے تمہارے سکون کے لیے بنایا ہے۔ آج ہماری محنت کا محور گھر کو خوبصورت بنانا تو ہے، اس پر پیسہ بہانا تو ہے، گھر میں سکون نہیں۔ اتنا پیسہ لگانے کے باوجود، اتنی محنت کرنے کے باوجود کسی سے تعریف کے دو جملے سننے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں مگر اس گھر سے سکون نہیں ملتا۔ سکون اس لیے نہیں ملتا، گزشتہ جو میں پہلی بات عرض کی تھی، ہم نے اپنے گھر کو اللہ کے ذکر سے خالی کر دیا۔ ہم اپنے گھر کے اندر اللہ کو یاد کرنے والے ہوں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں۔ ایک حدیث بیان کی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، قریب نہیں آتا۔ اسی پر ایک دوسری حدیث بھی بیان کی تھی، ظاہر بات ہے سورہ بقرہ 2.5 پارے کی ہے، حالانکہ مشکل کام نہیں ہے، اگر آدمی ہمت کرے اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے، اور گھر کے 2-3 افراد پہ اس کو تقسیم کر دے تو 2-3 مل کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم سب کر سکتے ہیں، لیکن ہم عمل کے چور بن گئے، سیدھی بات یہ ہے۔ تو دوسری حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسی سورہ بقرہ کی آخری آیات، میں نے گزشتہ جو میں کہا تھا آخری رکوع، اس کو پڑھنے کا اہتمام کرے، شیطان قریب نہیں آتا، بھاگتا ہے وہاں سے۔ دوسری چیز عرض کی تھی، ہم نے اپنے گھروں کو نوافل سے خالی کر دیا۔ ہم سمجھتے ہیں جو نماز مسجد میں پڑھیں گے بس اللہ کے یہاں وہی قبول ہے، جو گھروں میں پڑھیں گے شاید وہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے گزشتہ جو میں مثال دی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں صرف 2 مرتبہ سنتیں آپ نے مسجد میں ادا کی ہیں مغرب کی، ایک مسجد قباء میں اور ایک مسجد نبوی میں، باقی ہر نماز کی سنتیں آپ گھر میں جا کر پڑھا کرتے تھے۔ تو بعد میں لوگوں میں سستی آ گئی کہ یہ پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں مسجد سے نکلنے کے بعد، تو علماء نے تھوڑی سی سختی کی، دین کی باتوں کو سامنے رکھ کر، احادیث کو سامنے رکھ کر کہ لوگوں سے یہ چھوٹ نہ جائے، پھر فتویٰ دیا کہ مسجد سے پڑھ کے جایا کریں۔ ہم مسجد سے پڑھ کے بھی چلے جائیں تو گھر جا کے نوافل پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، سورج نکلنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت ہی پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ یہی معمول ہمارا فیکٹری میں ہو، دکان میں ہو، کیسی اللہ برکتیں اتاریں گے۔ اتفاقی مجھے ایک بات یاد آئی ابھی، صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باغات میں لے جاتے تھے، اپنے گھروں میں لے جاتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز پڑھ دیتے، کبھی دعا فرما دیتے،
کیا ہم نہیں کر سکتے؟ ہم خود کرنے والے بن جائیں، 2 رکعت پڑھنے کا اہتمام کر لیں، اپنی فیکٹری میں، دکان میں، گھر میں، دیکھیں اللہ تعالیٰ برکتیں کیسے اتارتا ہے۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، نوافل سے اس کا حصہ رکھو، یعنی نوافل گھروں میں پڑھو۔ کیوں؟ یہ نماز تمہارے گھر میں خیر کا باعث ہو۔ آج کی تیسری بات، انسان جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کے نام لینے کی عادت ہم اپنے اندر ڈالیں۔ دروازہ کھول لیں، بسم اللہ پڑھیں، کھولیں، اندر داخل۔ کیمرہ دیکھ کر دروازہ ہمارے لیے کسی اور نے کھول دیا، بسم اللہ پڑھیں، گھر میں داخل۔ اس کی بڑی برکت ہے۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں اپنے الفاظ میں تاکہ سمجھ آ جائے۔ شیطان اپنی جماعت اور چیلے کے ساتھ چلتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے۔ جب وہ کسی گھر کے پاس جاتا ہے، اس کے داخل ہونے والے نے اگر بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا نام لے کر وہ گھر میں داخل ہوا تو وہ کہتا ہے کہ یہاں تمہارے لیے کوئی ٹھکانے کی جگہ نہیں۔ گھر میں جا کر پھر کھانا کھاتا ہے، یہ حدیث کا اگلا حصہ ہے، اور اس کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام بسم اللہ لیتا ہے تو اس وقت شیطان کہتا ہے اس گھر میں تمہارا ٹھکانہ بھی نہیں، اس گھر میں تمہارے لیے رات کا کھانا بھی نہیں۔ ایک اللہ کے نام کی کتنی برکت ہے، ایک بسم اللہ کی کتنی برکت ہے۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعا سکھائی، جب گھر میں داخل ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے داخل ہو۔ کیا دعا کرنی ہے؟ پروردگار میں آپ سے بھلائی خیر کو مانگتا ہوں، اس گھر میں جس میں ہم داخل ہوتے ہیں، اس سے ہم نکلتے ہیں، تیرے ہی نام کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، تیرے ہی نام کے ساتھ نکلتے ہیں، اور تجھ ہی پر بھروسہ بھی کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھا دی۔ ایک بسم اللہ پڑھنے سے کتنی برائیاں اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں سے دور کر دیتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ گزشتہ جمعہ میں نے تھوڑی سی ایکٹنگ کی تھی۔ ہم تو گھر میں بھی داخل ہوتے ہیں، کان میں درد ہوتا ہے، آلہ کان پہ لگا ہوتا ہے، دروازہ بھی پاؤں کی ٹھوکر سے کھولتے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں اندر سامنے کون استقبال کر رہا ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، ماں باپ ہے، بہن بھائی، بڑے مصروف اپنے آپ کو بناتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہم اپنے کام کے لیے گھر سے آتے ہیں تو یہ سفر کرتے ہیں نا، بغیر سفر کے تو نہیں آتے۔ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 افراد ایسے ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، قبول کرتا ہے، اس میں ایک سفر کرنے والا ہے۔ ہم تو گاڑی میں بیٹھتے پتہ نہیں ہمیں کون سے کام یاد آ جاتے، فوراً گاڑی ابھی سٹارٹ بھی نہیں کی، کان کا آلہ پہلے لگ جاتا ہے، اور سٹارٹ کرنے کے بعد پتہ چلا سامنے کسی بائک والے کو، پیدل چلنے والے کو ہم نے گاڑی مار دی، اور پھر ہمارے پاس کیا ہے؟ سوری، چلو نہیں ایسا؟ پتہ نہیں ہم نے اپنی زندگی کو کیا بنا لیا، کام کاج سے تھکے ہارے نکلے، اب گھر جانا ہے، سکون اختیار کرنا ہے، فائدے حاصل کرنے، کھانا ہے، پینا ہے، آرام ہے، ابھی ہم گاڑی میں نہیں بیٹھے، کان میں پھر درد شروع ہو گیا ہمارا۔ اب باتیں کرتے جا رہے، یہی نہیں پتا کہ میری گاڑی کی وجہ سے پیچھے کتنا ٹریفک جام ہو رہا ہے، ہوش ہی نہیں، کوئی آ کے بتا دے سوری، چلو جی کام ہو گیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری زندگی گھر سے نکلوں یا گھر میں ہوں یا مسجد میں ہوں یا کام کی جگہ پر ہوں، دوسروں کو تکلیف دینے کے لیے۔ معاف کر دینا مجھے، میں نے بہت بڑا جملہ کہہ دیا۔ گھر میں ہو تو گھر والوں کے لیے عذاب ہو، نہ کسی سوال کا جواب، نہ بات چیت، نہ کام پورا کرنا، کچھ نہیں۔ باہر نکلوں تو چلنے پھرنے والوں کے لیے عذاب ہو، گاڑی مار دی کسی کو، لوگوں کو چلنے پھرنے والوں کو تکلیف دے دی، کچھ ہوش نہیں۔ یہ ہمارا حال ہے۔ اب تو یہ ہو گیا، ہم گھر سے نکلتے ہیں
اتنا بھی نہیں پتا کہ خیریت سے گھر واپس آ سکیں گے کہ نہیں آ سکیں گے، دعا تو پڑھ لیں جو نبی نے ہمیں سکھائی، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، پروردگار تیرے ہی بھروسے پر تیرے ہی نام کے ساتھ یہ کر رہا ہوں، تیرے علاوہ یہ کرنے والا کوئی نہیں۔ کتنے ایسے اچھے بھی لوگ ہیں جب گھر سے نکلتے ہیں تو اپنے بزرگوں سے ملتے ہیں، وہ بزرگوں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جا اللہ تیری مراد پوری کرے، اللہ تجھے کامیاب کرے۔ آج ہم نے اپنی زندگی سے نکال دیا۔ وہ بزرگ ہمارے گھر کے ہم کو حیرت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، افسوس سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جاتے ہوئے مجھے سلام کرنے بھی نہیں آ رہا، مجھے بتانے بھی نہیں آ رہا کہ میں جا رہا ہوں۔ ہم نے اپنی زندگی بدل دی اور یہ خود ہم نے کیا ہے۔ کلچر کو نہ دیکھیں، اپنی ذات کو دیکھیں کہ میرا فائدہ کس میں ہے۔ کلچر والے عمل کرنے میں جو سب کر رہے ہیں، ایک گنگا میں نہا رہے ہیں، یا نبی نے جو مجھے بتایا اس میں لوگوں کو دیکھا دیکھی کام کرنے سے کوئی ہمیں انعام نہیں ملے گا، ہم اپنی ذات کا نقصان کر رہے ہیں۔ کاش گھروں سے نکلتے ہوئے اپنے بزرگوں سے سر پر ہاتھ ہی پھروا لیتے، ان کو سلام ہی کر لیتے، نکلتے ان سے دعائیں لے لیتے۔ کیا پتہ ان بزرگوں کی دعاؤں سے جس کام کے لیے جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیں۔ مولوی صاحب میرے لیے دعا کرنا، تیرے گھر میں اتنا بڑا اللہ نے دعا کی قبولیت کا ایک سرمایہ رکھا ہے، دعا کی قبولیت کی ایک مشین رکھی ہے، وہ تیرے ماں باپ ہیں۔ ابھی میں نے حدیث سنائی نا، 3 کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک سفر کرنے والا اسی حدیث میں ہے، دوسرے ماں باپ ہیں جو اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں یا بد دعا کریں، دونوں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ اولاد کے حق میں دعا کرے یا اولاد کے خلاف بد دعا کرے، اللہ دونوں کو رد نہیں کرتا، یہ آسمانوں کو چیرتی ہوئی جاتی ہے۔ مولوی صاحب کی دعا بڑی پاور والی ہے، مولوی صاحب سے دعا کرو، میں انکار نہیں کرتا، اصل مشین ماں باپ گھر میں موجود ہے۔ کاش کہ اولاد ماں باپ کو کہنے والی ہو جائے، اماں میرے لیے دعا کرنا، ابا میرے لیے دعا کرنا۔ ہمیں شرم آتی ہے اس کے اندر، شرم آتی ہے، ہم کو شرم آتی ہے۔ ہم نے یہ طریقہ اپنے اندر سے نکال دیا، اور سب سے بڑے مجرم ہم ہیں کہ اپنی اولاد کو بھی نہیں سکھا رہے۔ اگر ہم بچپن میں کر گئے، ابھی کلچر کو دیکھ کر بدل گئے، اولاد کے اندر سے بھی نکال دیا۔ ہم نے بچپن میں کیا، اب کلچر کو دیکھ کر ہم بدل گئے، ابے یار آج طریقہ یہ چل رہا ہے، اپنی اولاد کے اندر سے بھی نکال دیا۔ کہاں سے ہمارے گھر میں خیر آئے گی؟ کہاں سے ہمارے گھر میں برکتیں آئیں گی؟ یہ گھر جہنم بن جاتا ہے۔ اتنا پیسہ لگا کر کے اس کو بنایا، اپنے ہاتھ سے اس کو جہنم ہم خود بناتے ہیں۔ نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کا نام لے کر گھر میں داخل ہو، شیطان وہاں ٹھکانہ نہیں پکڑتا، شیطان اس گھر کے کھانے سے اپنا حصہ نہیں بناتا، اور جب اللہ کا نام نہیں لیا جاتا تو شیطان اس گھر میں اپنا بسیرا کرتا ہے، اس کھانے میں اپنے آپ کو شریک سمجھتا ہے۔ یہ راستہ اس کو کس نے دیا؟ ہم نے دیا۔ یہ راستہ اس کو کس نے دیا؟ یہ ہم نے دیا اس کو۔ اب جب شیطان گھر میں آتا ہے تو پھر اس کا کام کیا ہے؟ چنگاری لگانا۔ وہ چنگاری لگی ہو تو اس کو بھڑکانا، اسی لیے ہمارے گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، پھڈے ہوتے ہیں۔ اولاد بھی دیکھتی ہے، تھوڑی دیر پہلے تو بڑا سکون کا ماحول تھا، اب گالیوں کی کیسٹیں چل گئی، تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلتا ہے کسی کا سر بھی پھٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں کسی کا سر بھی پھٹ گیا۔ نہ ہم نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام لیا، نہ گھر سے نکلتے ہوئے اللہ کا نام لیا، ہم نے گھر کو اللہ کے نام سے خالی کر دیا۔ ہم گھر سے چلتے ہیں، 1 کلومیٹر کا سفر ہو، 2 کلومیٹر کا ہو، 3 کلومیٹر کا، اللہ سے دعائیں کرنا شروع کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے مقصدوں میں کامیاب کیسے کرتے ہیں۔ کام کر کے گھر جا رہے ہیں، پھر سفر کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کرتے جائیں۔ ہم نے سب چھوڑ دیا، ہم نے سب چھوڑ دیا، اس لیے ہمارے یہاں بھلائیاں اور خیر نہیں آتی۔ چوتھی چیز، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر کے اندر اللہ کے فرشتے داخل نہیں ہوتے
جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں اور جس گھر میں کتا ہوتا ہے، پہلے 10 سال پہلے لے لیں، کچھ گھر ہوا کرتے تھے کہ کچھ لوگ کرسی پر بیٹھ کر اپنا وقت گزار چکے ہیں، کسی عہدے پر بیٹھ کر۔ اب اس زمانے کی کچھ تصویریں، کچھ یادیں ہوتی تھی تو گھر میں ڈرائنگ روم کے اندر یا کسی کمرے میں اس کو آویزہ کر دیتے تھے، لگا دیتے تھے۔ آج تو ماشاءاللہ سب نے یہ ہاتھ لمبا کیا ہوا ہوتا ہے، سمجھ تو گئے ہوں گے میرے ہاتھ لمبا کرنے سے۔ پھر پرنٹ نکلوا لیا، اچھی سی اسکرین بنوا لی، ادھر لگا دیا، ادھر بڑے خوش ہیں ہم لوگ۔ ادھر رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آتے۔ جب ہم نے خود اپنے گھر کو رحمت کے فرشتوں سے خالی کیا، کیا بھلائیاں اس کے اندر آئیں گی، کیا برکتیں اس کے اندر آئیں گی۔ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کبھی ادھر تصویر لگا دی دیوار پہ، کبھی ادھر تصویر لگا دی دیوار پہ۔ یہ ان تصویروں کی بات کر رہا ہوں جو ہم آویزہ کرتے، لگاتے ہیں نمائش کے طور پہ۔ کسی کے دماغ میں بات ہے، مولوی پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، ہمارے جیب میں پیسے، اس پہ بھی تو تصویر ہے، اور پاسپورٹ کی بھی تصویر ہے، اور اس کی بھی تصویر ہے، اور اس کی بھی تصویر ہے۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں جو نمائش کے طور پہ ہم دیواروں پہ لگاتے ہیں۔ اس پر ایک بات اور مجھے دماغ میں آ رہی، وہ بھی سن لیں۔ کسی زمانے میں ایک دین بیزار آدمی ہے، دین بیزار آدمی، آج بھی ہیں ایسے لوگ ہمارے اندر جو دین سے کڑتے ہیں، ان کو دین سے بیزاری ہے۔ وہ اپنے ساتھ ہر وقت ایک کتا رکھتا تھا۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ یہ کتا کیوں رکھتے ہو؟ کہا تم مسلمان کہتے ہو کہ جہاں کتا ہوتا ہے وہاں فرشتہ نہیں آتا، میں نے کتا اس لیے رکھا ہے کہ موت کا فرشتہ میرے پاس نہیں آئے گا، مروں گا نہیں۔ کیا کہا اس نے؟ تم مسلمان کہتے ہو کتا جہاں ہوتا ہے وہاں فرشتے نہیں آتے، میں اس کتے کو ساتھ رکھتا ہوں، موت کا فرشتہ نہیں آئے گا، مجھے موت نہیں آئے گی، مروں گا نہیں۔ اس نے کہا بے وقوف، اس کتے کو مارنے کے لیے بھی تو کوئی فرشتہ اللہ نے رکھا ہوگا کہ نہیں رکھا ہوگا؟ کہا وہ تو ہوگا۔ کہا وہی اگر تجھے مار دے تو پھر کیا کرے گا؟ یہ میں نے قصہ اس لیے سنایا کہ کسی کے دماغ میں یہ بات نہ آ جائے جی ہم تو گھروں میں ہمارے جیب میں پیسے بھی ہوتے ہیں، NIC بھی ہے، پاسپورٹ بھی ہے، اس کے اندر بھی تصویریں ہو، مولوی صاحب نے یہ سنا دیا اور یہ کر دیا۔ جو ہم نمائش کے طور پہ دیواروں پہ لگاتے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں۔ وہ فرشتے تو انسان کے ساتھ داخل ہوتے ہیں جو یہ لکھنے والے ہیں، یہ الگ نہیں ہوتے کبھی بھی۔ آپ کچھ بھی کر لیں، ان کی ڈیوٹی ہے کہ ہمارے کرتوت یہ لکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، انہوں نے پیش کرنا ہے۔ رحمت کے فرشتے نہیں آتے جو ہمارے لیے برکتیں لے کر کے آتے ہیں، وہ داخل نہیں ہوتے جب گھر میں تصویر لگی ہوتی ہے، جب گھر کے اندر کتا ہوتا ہے۔ باقی اگر وہ دوسری بات پیدا ہوگی جی موت کا فرشتہ نہیں آئے گا، میں نے قصہ اسی لیے سنایا ہے کہ اس کی روح نکالنے کے لیے آئے گا۔ اب اپنے لیے خود پسند کر لیں کہ کتے کی روح نکالنے والے فرشتے سے اپنی روح نکلوانی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے ایک بڑی جماعت رکھی ہے۔ میں ایک حدیث کی طرف جا رہا ہوں جو اس مومن کے استقبال میں جنت سے لباس لے کے آتی ہے، جنت سے خوشبو لے کے آتی ہے، آ کر کے اس مومن کے پاس بیٹھتی ہے، اس کا استقبال کرتی ہے۔ پھر حضرت اسرائیل آتے ہیں، یہ حدیث سنا رہا ہوں، حضرت اسرائیل آتے ہیں اور اس کی روح کو آرام سے نکال کر اپنے ہاتھ پہ لیتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو ہاتھ در ہاتھ دیتے ہیں، وہ جنت کا کفن پہنایا جاتا ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے، پھر مومن کی روح اوپر لے کر کے جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس میں سے بنا دے۔ اب خود پسند کریں کہ کتے کی روح نکالنے والے کی جو جماعت ہے اس سے روح نکلوانی ہے، یا مومن کی روح نکالنے والی جو جماعت ہے اس سے روح نکلوانی ہے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ جس گھر کے اندر تصویر ہوتی ہے، کتا ہوتا ہے، اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ہم نے اپنے گھر کو خالی کر دیا اسے۔ چوکیداری کے لیے کتا رکھا ہے، رکھ سکتے ہیں، شریعت نے اجازت دی ہے۔ اسی طرح گاؤں دیہات کے لوگ ہوتے ہیں جو بکریوں کے ریوڑ والے ہوتے ہیں، وہ بکریوں کے ریوڑ کی چوکیداری کے لیے کتا رکھتے ہیں، وہ بھی رکھ سکتے ہیں۔
کھیتی کے لیے کتا رکھ سکتے ہیں، یہ حدیث میں ہے، لیکن شوقیہ طور پہ گھر میں کتا رکھنا، وہ ہمارے ساتھ گھر میں گھوم پھر رہا ہے، ہمارے بستر میں ہمارے ساتھ چپک رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، کچھ پتہ نہیں ہمیں، اس کی اجازت نہیں۔ شوقیہ کتا پالنے کی اجازت ہی نہیں، ورنہ انسان کے نیک اعمال سے کمی کی جاتی ہے، کمی، وہ نیک کام کر رہا ہے اس کا ثواب کم کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کتا پالا ہوا ہے، شوقیہ کتا پالا ہوا ہے۔ اس گھر میں اللہ کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، چوکیداری کے لیے آپ نے گیٹ پہ رکھا ہے، رکھ سکتے ہیں، شریعت منع نہیں کرتی۔ آپ بکریوں کے پیچھے آپ نے چوکیداری کے لیے کتا رکھا ہوا ہے، شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے، منع نہیں کرتی۔ آپ کھیتی باڑی والے انسان نے اپنے کھیتی کے لیے کتا رکھا ہوا حفاظت کے لیے رکھ سکتا ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی۔ آج تو بڑا بزنس ہے، لاکھوں کروڑوں روپے میں کتے بکتے ہیں، شوقیہ پالنے والے، خریدنے والے بڑے فخر سے کہتے ہیں اتنے لاکھ کا خریدا ہے، اتنے لاکھ کا خریدا ہے۔ ہم نے اپنے گھر کو فرشتوں سے خالی کر دیا، اللہ کی رحمت سے خالی کر دیا، گھر بنایا اتنے لاکھوں روپے خرچ کر کے، اور اس گھر میں سکون نہیں، تو کیوں نہیں ہے؟ ہماری حرکتوں کی وجہ سے سکون نہیں ہے۔ گھر کو اللہ کے ذکر سے بھی خالی نہ کیجیے، گھر کو نوافل سے بھی خالی نہ کیجیے، 2 رکعت 4 رکعت پڑھنے کا معمول بنائیں۔ گھر میں داخل ہو اللہ کا نام لے کر داخل ہونے والے ہو، گھر سے نکلنے والے ہو تو بھی اللہ کا نام لے کر کے نکلنے والے ہو۔ وہ چیزیں جو اللہ کے فرشتوں سے دور کرتی ہیں، ہم اسے اپنے گھر سے دور کر دیں، چھپا دیں، چھپا دیں، اسے اندر رکھ دیں۔ اگر آپ کو کسی وقت یہ چیزیں تصویریں کام آ سکتی ہیں، کسی الماری میں رکھ دیں، چھپا کے رکھ دیں، لیکن اس کو نمائش میں رکھنا یہ پسند نہیں، اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ ایسے شوقیہ کتا رکھنا اس کو بھی پسند نہیں کیا۔ ضرورت کی اجازت ہے، وہ ضرورت میں نے بتا دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ جو عرض کی جائے گی۔